بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سامنے ایک بڑا زبردست کلپ آیا ہے مفتی عبدالواحد صاحب کا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم مل کر دیکھیں اور تجزیہ کریں کہ آیا مفتی صاحب ایسی کون سی علمی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر وہ اپنے آپ کو دلیل کا بے تاج بادشاہ کہتے ہیں۔ یہ کلپ دیکھنے کے بعد آپ کے اندر کا ہر ابہام دور ہو جائے گا کہ کیا مفتی صاحب دلیل کے بے تاج بادشاہ ہیں یا نہیں۔ تو ہوا کچھ ایسے کہ ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ بھائی بتائیے کہ میں رمضان میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں، تو برائے مہربانی بتا دیں کس مترجم کا ترجمہ پڑھوں۔ محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں۔ شکریہ۔ تو اب ہونا تو یوں چاہیے تھا اصل میں کہ وہ ان کو یہ کہتے، آگے سے جواباً یہ کہتے کہ دیکھو تم مولانا مودودی کا ترجمہ پڑھ لو، تم ڈاکٹر اسرار کا ترجمہ پڑھ لو، تم مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، اور بھی بڑے ایسے بڑے بڑے مترجمین ہیں جن کے ترجمے دیوبند نے کیے ہوئے ہیں قرآن مجید کے، تو آپ ان کا ترجمہ پڑھ لو۔ تو انہوں نے ایسے نہیں کہا، ان کا جواب ہی وکھرا تھا، کیونکہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مفتیوں کی جو لاجک ہوتی ہے نا، وہ لاجک کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، وہ لاجک ہی نہیں ہوتی نا، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، عجیب و غریب منطق نکال کے لاتے ہیں، اور وہ صرف انہیں کو سمجھ آتی ہے، اور ان کے علاوہ باخدا آج تک کسی مفتی کی کوئی منطق کسی اور بندے کو سمجھ نہیں آئی ہے۔ تو آئیں سنتے ہیں۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھے۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ تو جیسے آپ نے دیکھا کہ کیسے خوبصورتی کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا کہ قرآن کو ترجمے سے مت پڑھو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا سری گمراہی میں داخل کرتا ہے۔ سبحان میرے بھائی، پھر یہ دکانیں بند کر دو جہاں سے چھاپ چھاپ کے تم لوگوں نے ترجموں کے ڈھیر لگائے ہوئے، وہ تفاسیر کی کتابیں چھاپنا بند کر دو جو چھاپ چھاپ کے تم نے ڈھیر لگایا ہوا ہے۔ قرآن چونکہ عربی میں تھا تو اسے سمجھنے کے لیے اس کی ٹرانسلیشن کی گئی اردو میں، صحیح ہے، پھر اس ٹرانسلیشن کو مزید سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر کی گئی۔ اب اس تفسیر کو پڑھنے کے لیے بھی آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہے، پھر یہ کیسا چینج شروع ہوگی، پھر استاد کی بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور استاد کی، پھر اس استاد کی بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور استاد، پھر استاد در استاد در استاد، اور ایک بندہ قرآن سمجھنے کے لیے آخر ایک وقت میں کتنے استاد رکھ سکتا ہے بھائی، پھر جا کے وہ قرآن سمجھے گا۔ تو مجھے بتائیں پھر تفسیر کی کتابیں چھاپنا بند کر دیں، ترجموں کی کتابیں چھاپنا بند کر دیں، اگر یہ عام عوام کے لیے نہیں ہے، علماء کو تو ویسے ہی عربی آتی ہے، ہماری زبانوں پر تو لکونت چھائی ہوئی ہے نا، ہم تو بول ہی نہیں سکتے عربی، آپ کی زبانوں پہ عربی اچھی خاصی بیٹھی ہوئی ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، روانی ہے، آپ ترجمہ کر لیتے ہیں، تفسیر کر لیتے ہیں، عربیوں سے عربی میں بات کر لیتے ہیں، تو آپ کو ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بھائی ترجمہ اسی لیے کیا گیا تھا کہ عام عوام اس کو پڑھے، اس کو سمجھے۔ قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے مفتی صاحب۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک میں آتا ہے قرآن اور سنت، اور دوسرے میں آتا ہے قرآن اور اہل بیت، یعنی قرآن دونوں میں کامن ہے، قرآن نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائیں گے کہ ان لوگوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، مہجور کر دیا تھا، اس کو چھوڑ دیا تھا، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگ گئے تھے۔ مفتی صاحب لوگوں کو کس راستے پر لگا رہے ہیں؟ کچھ ڈریں، کچھ خدا کا خوف کریں، ایک دن آپ نے بھی مرنا ہے، ایک دن آپ نے بھی اللہ کو جواب دہی کرنی ہے۔ کس منہ سے اللہ کو جواب دیں گے آپ؟ کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ بھائی یہ کتاب تو نور ہے، یہ کتاب تو مبارک ہے، یہ کتاب تو الکتاب ہے، یہ کتاب تو القرآن ہے، یہ کتاب تو ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو کیسے کوئی بندہ اس کتاب کو پڑھ کے گمراہ ہو سکتا ہے؟ کوئی خدا کا خوف کریں، کوئی خدا سے ڈریں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں صرف اس لیے کہ لوگ آپ کی پیروی کریں۔ اور آپ تو پچھلے دنوں پائے گئے تھے مماتیوں کی، جو کہ آپ کے اپنے مسلک کے لوگ ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہوئے۔ تو کوئی خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت ہے، اور
اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی بات ایسی نکل گئی ہو جو نہیں نکلنی چاہیے تھی تو میں آپ سے معافی کا درخواست گزار ہوں، اور اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.